بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ ایران میں صورتحال پلٹ گئی، حکومت نے لاکھوں حامیوں کو سڑکوں پر اتار دیا، احتجاجی تحریک کو کاؤنٹر کر لیا۔ ایران میں جاری بڑے پیمانے پر احتجاج کے بعد اب بازی پلٹنا شروع ہو گئی ہے۔ ملک بھر میں معاشی بحران، کرنسی کی قدر میں تیزی سے کمی اور دیگر مسائل کی وجہ سے شروع ہونے والے مظاہرے اب رجیم مخالف نعروں تک پہنچ چکے تھے، لیکن حکومت نے اپنے سپورٹرز کو میدان میں اتار دیا۔ تہران سمیت مختلف شہروں میں لاکھوں کی تعداد میں حکومت کے حامی سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ سرکاری میڈیا کی رپورٹ کے مطابق یہ ریلیاں امریکی صہیونی دہشت گردی کے خلاف ہیں۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے ان ریلیوں کو امریکہ کے لیے وارننگ قرار دیا اور کہا کہ بیرونی دشمن کے پروپیگنڈے ناکام ہو گئے ہیں۔ دوسری جانب حکومت نے انٹرنیٹ کو مکمل طور پر بند کر دیا ہے اور سٹارلنگ سروس تک کو جام کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، جس سے احتجاجی ویڈیوز اور معلومات کا بہاؤ شدید متاثر ہوا ہے۔ رپورٹ کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے کریک ڈاؤن تیز کر دیا ہے اور سینکڑوں افراد ہلاک اور ہزاروں گرفتار ہو چکے ہیں، لیکن حکومت کا دعویٰ ہے کہ صورتحال اب مکمل کنٹرول میں ہے۔ دوسری جانب ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے حکومت کے حق میں مظاہروں پر قوم کو خراج تحسین پیش کیا۔ سپریم لیڈر نے سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں کہا کہ عظیم ایرانی قوم نے آج ایک تاریخی دن رقم کیا ہے۔ آج کی عظیم ریلیوں نے غیر ملکی دشمنوں کی سازشوں کو خاک میں ملا دیا۔ آیت اللہ خامنائی نے لکھا کہ غیر ملکی دشمنوں کی سازشوں کو اندرونی کرائے کے ایجنٹوں سے عمل کروایا جانا تھا، لیکن عظیم ایرانی قوم نے دشمن کے مقابلے اپنے عزم اور اپنی شناخت کا بھرپور اظہار کیا۔ آج کے مظاہرے امریکی سیاستدانوں کو خبردار کرنے کے لیے تھے۔ خامنائی کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ اپنے اقدامات روکے اور اپنے اعلی کاروں پر بھروسہ کرنا چھوڑ دے۔ ایرانی قوم مضبوط، طاقتور، باخبر ہے، دشمن کو پہچانتی ہے اور ایرانی قوم دشمن کے خلاف ہمیشہ میدان میں موجود رہتی ہے۔ یاد رہے کہ ایرانی حکومت تہران میں ایرانی حکومت کے حق میں بڑا عوامی مظاہرہ ہوا ہے، جس میں عوام نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ مظاہروں میں شریک مرد اور خواتین نے ایرانی پرچم اور ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی تصاویر اٹھا رکھی تھی۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے احتجاجیوں کی حمایت میں سخت بیانات دیے تھے اور فوجی آپریشن پر غور کرنے کا کہا ہے، جبکہ اسرائیل بھی دباؤ بڑھا رہا ہے۔ ایران نے واضح کیا ہے کہ اگر امریکہ یا اسرائیل نے حملہ کیا تو علاقائی امریکی اڈوں پر نشانہ بنایا جائے گا۔ روس اور چین ایران کی حمایت میں بیان دے چکے ہیں اور مداخلت کے خلاف خبردار کیے ہیں۔ امریکہ نے اپنے شہریوں کو فوری طور پر ایران چھوڑنے کی ہدایات جاری کر دی۔ امریکہ نے ایران میں کشیدہ صورتحال اور اپنی دھمکیوں کو ہوا دیتے ہوئے تمام امریکی شہریوں کو فوری طور پر ایران چھوڑنے کی ہدایات کر دیں۔ ایران میں امریکہ کے ورچوئل سفارت خانے نے اپنے شہریوں کو ایران چھوڑنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ ملک بھر میں ہونے والے احتجاج شدت اختیار کر رہے ہیں اور تشدد میں بدل سکتے ہیں۔ امریکی سفارت خانے نے امریکی شہریوں کو مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ اگر ممکن ہو تو زمینی راستے سے آرمینیا یا ترکی کے ذریعے ایران چھوڑ دیں اور ایسے انتظامات کریں جن میں امریکی حکومت کی مدد پر انحصار نہ ہو۔ سفارت خانے کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ جو افراد ایران چھوڑنا نہیں چاہتے وہ کسی محفوظ جگہ پر گھر کے اندر رہیں اور احتجاجی سرگرمیوں سے دور رہیں، خوراک، پانی، ادویات اور دیگر ضروری اشیاء کا ذخیرہ کر لیں۔ قبل ازیں امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی زیر قیادت سینئر معاونین نے ڈونلڈ ٹرمپ پر زور دیا تھا کہ ایران کے خلاف حملے سے پہلے سفارتکاری کو موقع دینا چاہیے۔ امریکی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ وائٹ ہاؤس ایران کی جانب سے اپنے جوہری پروگرام کے حوالے سے مذاکرات کی پیشکش پر غور کر رہا تھا، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے خلاف فوجی کارروائی کی منظوری دینے پر غور کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ امریکی جنگی طیاروں کی قطر کے ایئر بیس پر سرگرمیاں تیز۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران پر حملے کی دھمکیوں کے بعد امریکی جنگی طیاروں کی قطر کے العدید ایئر بیس پر سرگرمیاں تیز ہو گئیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اتوار کی رات قطر کی العدید ایئر بیس سے کئی امریکی جنگی طیاروں نے پروازیں کی۔ میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا کہ C-135 ایئر ریفیولنگ ٹینکر اور B-52 اسٹریٹجک بمبارڈ طیاروں نے بھی پروازیں کی۔ خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق قطر کا العدید ایئر بیس ایرانی سرحد سے 200
200 سے 300 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ دوسری جانب امریکہ نے اپنے شہریوں کو ایران چھوڑنے کی ہدایات بھی کرتی ہیں۔ ایران میں امریکہ کے ورچوئل سفارت خانے نے اپنے شہریوں کو ایران چھوڑنے کی ہدایات کرتے ہوئے کہا کہ ملک بھر میں ہونے والے احتجاج شدت اختیار کر رہے ہیں اور تشدد میں بدل سکتے ہیں۔ چین کے ایرانی مظاہروں کے رد عمل میں امریکہ کے ایران پر ممکنہ حملے کی مخالفت۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ چین ہمیشہ ممالک کے اندرونی معاملات میں مداخلت اور بین الاقوامی تعلقات میں طاقت کے استعمال کی مخالفت کرتا ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ عالمی قوانین کے تحت ملکی خود مختاری اور سب کی سلامتی کا تحفظ کیا جانا چاہیے۔ امید ہے ایرانی حکومت اور عوام موجودہ مشکل صورتحال پر قابو پا سکتے ہیں اور ملکی استحکام برقرار رکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جرمن چانسلر نے کہا کہ ایران میں جاری تشدد ختم ہونا چاہیے، یہ طاقت کی نہیں کمزوری کی علامت ہے۔ واضح رہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے خلاف مختلف آپریشنز پر غور کر رہے ہیں جس میں فوجی کارروائی بھی شامل ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فلوریڈا سے واشنگٹن ڈی سی جاتے ہوئے طیارے میں گفتگو میں کہا کہ ایرانی اپوزیشن لیڈروں کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران نے گزشتہ روز جوہری معاہدے پر بات کرنے کے لیے رابطہ کیا ہے، ہم ان سے مل سکتے ہیں۔ ایران کے خلاف مختلف آپریشنز پر غور کر رہے ہیں جس میں فوجی کارروائی بھی شامل ہے۔ حماس نے غزہ کی حکمرانی چھوڑ دی، اختیارات ٹیکنوکریٹ اتھارٹی کے سپرد۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس نے غزہ کی انتظامی ذمہ داریاں ایک آزاد فلسطینی ادارے کے حوالے کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ تنظیم کی جانب سے واضح کیا گیا کہ غزہ میں موجود تمام سرکاری و انتظامی ڈھانچے اب ایک خود مختار فلسطینی ٹیکنوکریٹ اتھارٹی کے تحت کام کریں گے۔ حماس کے ترجمان حازم قاسم نے اس فیصلے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ یہ اقدام امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ امن کونسل کے قیام سے متعلق حالیہ بیان کے بعد اٹھایا گیا ہے۔ تنظیم نے غزہ کے تمام اداروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ مکمل اختیارات آزاد فلسطینی ٹیکنوکریٹ باڈی کو منتقل کر دیں۔ حازم قاسم نے دو ٹوک انداز میں کہا کہ غزہ کے انتظامی امور سے دستبردار ہونے کا فیصلہ حتمی اور غیر مبہم ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ نئی اتھارٹی بغیر کسی رکاوٹ کے اپنی ذمہ داریاں انجام دے سکے۔ اختیارات کی یہ منتقلی اس معاہدے کا حصہ ہے جس کے تحت غزہ میں جنگ بندی ممکن ہوئی تھی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے منصوبے پر شرم الشیخ میں دستخط کیے گئے تھے اور اس میں غزہ کے مستقبل کے انتظامی ڈھانچے سے متعلق واضح نکات شامل ہیں۔ انہوں نے یاد دلایا کہ فلسطینی سیاسی دھڑوں کے درمیان اس سے قبل بھی اس بات پر اتفاق ہو چکا ہے کہ غزہ کا نظم و نسق ایک عارضی فلسطینی کمیٹی کے سپرد کیا جائے گا۔ ایران پر حملہ یا مذاکرات، وائٹ ہاؤس میں اختلافات کھل کر سامنے آ گئے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی زیر قیادت وائٹ ہاؤس کے سینئر معاونین نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر زور دیا کہ ایران کے خلاف کسی بھی ممکنہ فوجی کارروائی سے قبل سفارت کاری کو موقع دیا جائے۔ امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران میں جاری مظاہروں کے خلاف کریک ڈاؤن کے رد عمل میں ایران پر حملے کے مختلف آپشنز پر غور کر رہے ہیں۔ تاہم نائب صدر جے ڈی وینس اور بعض اعلیٰ حکام کا خیال ہے کہ فوجی اقدام سے پہلے سفارتی راستہ اختیار کیا جانا چاہیے۔ ایک امریکی اخبار نے حکام کے حوالے سے بتایا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ابھی حتمی فیصلہ نہیں کیا، اگرچہ اس وقت وہ ایران کے خلاف فوجی کارروائی کے حق میں جھکاؤ رکھتے ہیں، لیکن ان کا موقف تبدیل بھی ہو سکتا ہے۔ کچھ امریکی حکام کا کہنا تھا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ پہلے محدود حملے کا حکم دے سکتے ہیں، جس کے بعد ایران کے ساتھ مذاکرات کے امکان پر غور کیا جا سکتا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق وائٹ ہاؤس ایران کی جانب سے جوہری پروگرام پر مذاکرات کی مبینہ پیشکش کا بھی جائزہ لے رہا تھا۔ تاہم اسی دوران صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے خلاف فوجی کارروائی کی منظوری پر سنجیدگی سے غور کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ یورپی یونین کا ایران پر اضافی پابندیاں لگانے پر غور۔ یورپی یونین نے ایران میں مظاہرین کے خلاف کریک ڈاؤن کے معاملے پر ایران پر اضافی پابندیاں عائد کرنے پر غور شروع کر دیا۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق یورپی یونین کے ترجمان کا کہنا تھا کہ ایران میں مظاہرین کے خلاف حکومت کے پرتشدد اقدامات پر نئی اور مزید سخت پابندیاں تجویز کرنے کے لیے یورپی یونین تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ یورپی یونین ایران میں انسانی حقوق کی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے اور مظاہرین کے خلاف تشدد کو ناقابل قبول سمجھتی ہے، جس کے باعث مزید پابندیوں کا امکان ہے۔ دوسری جانب ایران کے دارالحکومت تہران سمیت مختلف شہروں میں حکومت کے حق میں بڑے پیمانے پر ریلیاں
نکالی گئیں۔ ہزاروں شہری تہران کے مرکزی انقلاب چوک پر جمع ہوئے اور حکومت کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔ حکومت کے حامی مظاہرین نے غیر ملکی حمایتی مسلح فسادات کی مخالفت کی اور سیکیورٹی فورسز کی مستقل حمایت کے عزم کا اعادہ کیا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔